بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 26 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین کے اندر اسماء ظروف اور اسماء افعال سے متعلقہ چند جملوں کی ہم ترجمہ کریں گے، ترکیب کریں گے اور اسی طریقے سے ان میں متعلقہ چیزوں کو پہچانیں گے۔ پہلی مثال آپ دیکھ لیں، ما رأیت زیدا مذ یوم الجمعۃ، میں نے نہیں دیکھا زید کو جمعہ کے دن سے۔ اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ ما رأیت فعل، تو ضمیر اس میں فاعل بنے گا، زیدن بنے گا اس کے لیے مفعول بہ، اور مذ یہ مضاف ہے، یوم مضاف الیہ مضاف، جمعاتی یہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مذ کے لیے مضاف الیہ، اور مذ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ رأیتو کے لیے بنے گا مفعول فی۔ تو رأیتو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پہ مذ یہ ظروف میں سے ہے، لہذا اس کو ہم نے اس کا مفعول فی بنانا ہے۔ آگے چلیں، ما ضربتہ قط، میں نے اس کو بالکل نہیں مارا۔ ما ضربتہ فعل، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، ہو ضمیر یہ اس کے لیے مفعول بہ ہے، اور قط یہ ظروف میں سے ہے اور یہ مبنیہ میں سے ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مبنی بر ضم ہوتا ہے، لیکن یہ ترکیب کے اندر یہ اس کا مفعول فی ہی واقع ہوگا۔ تو یہ اشکال نہیں کیا جا سکتا کہ مفعول فی کی وجہ سے اس کے اوپر رفع کیوں آ رہا ہے، تو اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ اس کے اوپر رفع نہیں آ رہا، بلکہ یہ مبنی ہے اور مبنی بر ضم ہے، اس کے اوپر ضمہ ہی رہتا ہے، چاہے یہ مفعول فی ہی کیوں نہ واقع ہو، اور اس صورت کے اندر بھی یہ مفعول فی ہی واقع ہو رہا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر ضمہ ہی آتا ہے۔ آگے دیکھیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ ید مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فوق مضاف، عید مضاف الیہ مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ فوق کے لیے مضاف الیہ بنے گا، اور فوق مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ثابت فعل محذوف کے متعلق ہوگا۔ ثابت فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، اور یہ فوق ایدیہم یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ید اللہ مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، جلستو فوق عمرن، میں بیٹھا عمر کے اوپر۔ جلستو فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، فوق یہ اسماء ظروف میں سے ہے، مبنی پر فتح ہوتا ہے، فوق مضاف عمر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ جلستو کے لیے مفعول فی۔ جلستو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، اجلس حیث جلس زید، یہ حیث یہ بھی اسماء ظروف میں سے جو کہ مبنی پر ضم ہوتا ہے۔ اجلس فعل، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، اور حیث مضاف، جلس فعل، زید اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر حیث مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اجلس فعل کے لیے بنے گا مفعول فی۔ تو اجلس فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ انشائیہ اس لیے کیونکہ یہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے چلیں، امشی قدام بکرن، تم بکر کے آگے چلو۔ امشی فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، امر کا یہ صیغہ ہے، اور قدامہ یہ مضاف، بکر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ امشی کے لیے بنے گا مفعول فی۔ امشی فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ اس کو بھی آپ نے انشاء اس لیے بنانا ہے کیونکہ یہ امر حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے چلیں، ضع ھذا فوق السطح، اس کو چھت کے اوپر رکھو۔ کوئی بھی چیز تھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو چھت کے اوپر رکھو۔ تو ضع فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، اور ھذا یہ اس ضع کے لیے بن رہا ہے مفعول بہ، اور فوق السطح مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ضع کے لیے بنے گا مفعول فی، اور فوق یہ ظروف میں سے ہے جو کہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر فتح پڑا جا رہا ہے، اس لیے نہیں پڑا جا رہا کہ یہ مفعول فی واقع ہو رہا ہے۔ آگے چلیں، فضلنا بعضهم فوق بعض، فضلنا فعل ہے، نون الف نا ضمیر اس کا فاعل ہے، بعضهم مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ فضلنا کے لیے بنے گا مفعول بہ، اور فوق مضاف بعض مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا فضلنا کے لیے مفعول فی۔ فضلنا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ دو جملے رہ گئے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں۔ کم درہما عندک، تمہارے پاس کتنے درہم ہیں؟ یہ استفہام ہے، جب استفہام ہے تو یہ خبریہ نہیں بنے گا، انشائیہ بنے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کم آ گیا ہے، اور کم آپ کو معلوم ہے کہ یہ ممیز تمیز بنتا ہے، تو کم بنے گا ممیز، درہمن بنے گی اس کی تمیز، اور اس کی جو تمیز ہے اس کے اوپر نصب آ رہا ہے، تو ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو اندہ مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر آپ اس کو کسی شبہ فعل کے متعلق بنائیں، موجودن کے متعلق بنائیں، موجودن شبہ فعل، اندہ کا یہ اس کے لیے بن جائے گا مفعول فی۔ شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، ملک تو کذا و کذا درہمن، میں اتنے اتنے درہم کا مالک ہوں۔
ملکتو فعل ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ قضا و قضا درہمن یہ پورا جملہ ہو کر اس ملکتو کے لیے مفعول فی بن رہا ہے۔ کس طریقے سے؟ قضا معطوف علیہ، واو حرف عطف، قضا معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر ممیز، درہمن اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ پھر بن جائے گا ملکتو کے لیے مفعول فی۔ ملکتو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہ کچھ جملے ہو گئے ہیں، اس کے بعد ایک تمرین رہ گئی ہے جس کے بعد ہمارے اسماء افعال اور اسماء ظروف مکمل ہو جائیں گے۔